پاکستان کی فضا میں ایک نیا منظر ابھر رہا تھا، ایک ایسا منظر جو نہ صرف دشمنوں کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی حیران کن تھا۔ رات کا سناٹا ماضی کی طرح اب دھڑکتے دلوں کو سکون دینے کی بجائے ایک نئی حقیقت کی گواہی منظر عام پہ آ رہی۔ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام میں ایک نئے سورج کو طلوع کر لیا۔ جب تک دشمن کے جہاز یا فوجی ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر کے پاکستان کی طرف بڑھیں گے، پاکستان کے جدید ترین ڈرونز خاموشی سے زمین کی سطح سے بلند ہو جائیں گے۔ ہر زاویے سے دشمن کی نگرانی ہوگی اور ان ڈرونز کی رفتار، ان کی صلاحیت اور ان کی تکنیکی مہارت کا تصور بھی دشمنوں کے لیے خوف کی لہر پیدا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک طرف ان ڈرونز کا مکمل خودکار نظام جو دشمن کے ہر اقدام کو بے آواز اور بے نشان طریقے سے ٹریک کرے، تو دوسری طرف ان کی ہر پرواز میں ایک مہلک سچائی چھپی ہو۔ شاہپر 2، شاہپر 3 اس جیسے ڈرونز کی پرواز کا منظر جیسے آسمان سے گہری گونج سنائی دے۔ ان ڈرونز کی لیزر ٹیکنالوجی دشمن کے دفاعی نظام کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دے۔ ہدف کو لاک کریں، میزائل کو فائر کریں، دشمن کی تمام قوتوں کو محض ایک لمحے میں تباہ کر دیں۔ یہ وہ ہنر ہے جو پاکستان کے ڈرونز کے پاس ہے۔ آئیڈیاز 2024 میں ایک نئی پیش رفت نے پوری دنیا کو ہلایا تھا۔ کیمیکازی ڈرونز جنہیں خودکش مشن کے طور پہ تیار کیا گیا، دشمن کے لیے ایک بھیانک خواب بنے۔ ان کا ہدف نہ صرف فوجی تھا بلکہ ہر اس چیز کو نشانہ بنانا جو دشمن کے لیے مفید ہو۔ پاکستان کا دفاعی نظام اب محض ایک روایتی قوت نہیں ہے، اس نے ایک نیا دور شروع کر دیا جس میں ہر پرواز، ہر ڈرون اور ہر ہدف کو بڑی مہارت سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے دفاع میں ایک سنگ میل کی طرح ہے، دنیا کو باور کروا رہی ہے کہ جب تک دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے ڈرونز کا خوف نہ ہو، تب تک ہم ہمیشہ ایک قدم آگے رہیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان نے حالیہ برسوں میں ڈرون ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی کی، جس نے روایتی جنگی حکمت عملی کو ایک نئی جہت دی۔ یہ مہلک ڈرونز دشمن کے خلاف خاموش مگر انتہائی مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج مختلف اقسام کے جدید ڈرونز استعمال کر رہی ہیں، جن میں مقامی سطح پہ تیار کردہ چھوٹے اور نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون سے لے کے ترکی اور چین سے حاصل کیے گئے جدید اور بڑے جنگی ڈرونز شامل ہیں۔ یہ ڈرونز نہ صرف طویل فاصلے تک پرواز کر سکتے ہیں بلکہ بڑے پیمانے پر ایمونیشن یا گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ڈرونز مختلف جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جن میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں، یا پھر ہماری سرحدوں کی نگرانی ہو، یا پھر الیکٹرانک وارفیئرز ہو۔ نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والی ڈرونز شدت پسندوں کے ٹھکانوں اور نقل و حرکت پہ نظر رکھتے ہیں، جبکہ ہدف کو نشانہ بنانے والے ڈرونز انتہائی مہارت کے ساتھ مخصوص مقامات پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایسی کارروائیوں میں جہاں نقصان کو محدود رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے، شاہپر 2 اور شاہپر 3 ان کو مقامی طور پہ تیار کیا گیا۔ شاہپر 2 کی اگر بات کی جائے 1000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی صلاحیت میں اور چیزیں یہ موجود ہیں کہ لیزر گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، اور اگر اس کے سیکول 3 کی بات کریں تو یہ مزید جدید خصوصیات کے ساتھ زیادہ بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، زیادہ دیر تک پرواز کر سکتا ہے، ایک ساتھ شاہپر 2 کے مقابلے میں زیادہ ہتھیار لے کے جا سکتا ہے، اور اس کی کچھ چند خصوصیات ایسی ہیں جو شاہپر 2 کے مقابلے میں بہت زیادہ جدید دکھائی دیتی ہیں۔ دشمن کے لیے ایک مستقل خطرہ یہ بن چکے ہیں۔ پاکستان میں یہ دہشت گردوں اور دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر طور کے اوپر سر انجام دینے کی صلاحیت فراہم کر رہے ہیں، جہاں ہر حملہ تیز، خاموش اور انتہائی تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کی جائے تو دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ڈرون ٹیکنالوجیز میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جن میں ان 2 ڈرونز کی جو میں نے بات کی ہے۔ 2022 کو اگر دیکھیں تو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز یعنی GIDS نے شاہپر 2 ڈرون کو متعارف کروایا تھا۔ اس کی پرواز 1000 کلومیٹر تک تھی، لیزر گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا، 12 سے 13 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا تھا۔ اگر اس کے اوپر اسلحہ نصب نہ ہو تو یہ 20 گھنٹے تک فضا میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی نگرانی اور جنگی آپریشنز میں مؤثریت اس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ 2024 آیا، 2 سال بعد پھر شاہپر 3 ڈرون متعارف کروایا گیا۔ وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی اور طویل پرواز کے باعث ایک گیم چینجر تصور کیا گیا۔ یہ جدید ترین ڈرون 35,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، 30 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ 8 مختلف اقسام کے ہتھیار لے کے جا سکتا ہے، جو اس کے پچھلے ماڈل یعنی شاہپر 2 میں صرف 4 ہتھیار لے جانے کی گنجائش تھی۔ 3 کے اندر جدید کیمرے نصب ہیں جو دن اور رات میں یکساں ہیں، اور اس میں ایک ٹیکنالوجی موجود ہے جو انسان، گاڑیوں یا کسی بھی گرمی پیدا کرنے والی چیز کا فوری سراغ لگا سکتی ہے، جسے ہیٹ سینسنگ کہا جاتا ہے۔
اس ڈرون کو گولیوں، بموں اور میزائلوں سمیت جدید اسلحے سے لیس کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی ہر موسم میں مؤثر کارکردگی اسے جنگی آپریشنز میں ایک کلیدی ہتھیار بناتی ہے۔ پاکستان کے جدید ڈرونز نہ صرف روایتی جنگی حکمت عملیوں کو جدید بنا رہے ہیں بلکہ دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب جدید جنگی حکمت عملی کا جب یہ اہم حصہ ہیں تو اس میں خاص طور پہ وہ ڈرون بھی شامل ہیں جو مکمل طور پہ مقامی وسائل سے تیار کیے گئے، جس میں شاہپر سیریز ہے اور دوسرا ہے براق۔ کچھ جدید ڈرونز جو ہیں وہ ترکی اور چین سے حاصل کیے گئے، اور وہ ڈرونز جو ہیں وہ نہ صرف نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ براہ راست ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شاہپر 2 2022 میں متعارف کروایا گیا تھا، وہ لیزر گائیڈڈ ہی تھا اور اس کی پرواز کا وقت اسلحے کے ساتھ 12 سے 13 گھنٹے تھا، لیکن جب اس میں جدت لانے کی بات ہوئی تو پھر 2024 میں جا کے شاہپر 3 کو لایا گیا، جسے گیم چینجر تصور کیا گیا۔ پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ شاہپر 3 سے بھی تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے، یا وہ خصوصیات جو اس کے اندر موجود ہیں تو یہ بڑے پیمانے پہ آپریشنز کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، تو کچھ چھوٹے پیمانے پہ بھی آپریشنز کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اس سے بڑا کوئی آپریشن ہو تو اس کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ ہوا کہ کیا ہم ایسی جدید اس میں جدیدیت لا سکتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتر ہو، تو جدید ترین کیمرے اس میں نصب کیے گئے جو دن اور رات میں یکساں موثریت رکھتے ہیں۔ پھر ہیٹ سینسنگ ٹیکنالوجی اس کا حیرت انگیز فیچر تھا، جس کے ذریعے کسی بھی گرمی پیدا کرنے والی چیز، جیسے انسان آپ ہیٹ چھوڑتے ہیں، جانور وہ بھی ہیٹ چھوڑتا ہے، گاڑی جو چل رہی ہے وہ ہیٹ چھوڑ رہی ہے، اس کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ یہ ڈرون گولیوں، بموں اور میزائلوں سمیت جدید ترین اسلحے سے لیس تھے، اور پاکستان کی عسکری حکمت عملی میں ان ڈرونز کا استعمال نہ صرف روایتی جنگی حکمت عملی کو جدید خطوط کے اوپر استوار کر رہا تھا بلکہ یہ ملک کی دفاعی صلاحیت میں بھی بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ پاکستان کے اگر جدید ڈرونز دیکھے جائیں، یہ نہ صرف جنگی حکمت عملی میں انقلاب لاتے ہیں بلکہ خاص طور پہ شاہپر 3 میں ہدف کو نشانہ بنانے کا ایک انتہائی مؤثر نظام موجود ہے، جس کے تحت یہ پہلے لیزر سے مارک کرتا ہے ہدف کو، پھر اسے لاک کرتا ہے، پھر میزائل فائر کیا جاتا ہے، وہ لیزر کو فالو کرتا ہے اور انتہائی مہارت سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ آس پاس میں کسی چیز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، جس چیز کو لاک کیا گیا صرف اسی چیز کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ خودکار نظام ہے اور کسی خطرے کی صورت میں اپنے اسٹیشن پہ واپس بھی آ جائے گا۔ اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ یہ ڈرون لائیو فیڈ فراہم کرنے کے علاوہ ایک خود مختار مشن پر بھی بھیجا جا سکتا ہے، جہاں یہ بغیر کسی مداخلت کے دشمن کے فضائی حدود میں داخل ہو کے وے پوائنٹ کے مطابق اپنا ہدف تلاش کرے، سرویلنس کرے، HD میں ریکارڈنگ کرے، پھر اسے واپس لے آئے۔ پھر اس دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ترک ساختہ جدید بیراکتر ڈرونز، جن میں TB2 اور ایکنجی شامل ہیں، وہ بھی حاصل کیے گئے۔ پھر چین سے وینگ لانگ 2 اور CH4 جیسے جدید مسلح ڈرون خریدے گئے، اور پھر پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا گیا۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے مقامی سطح پہ پہلے ابابیل کے نام سے سرویلنس ڈرونز تیار کیے گئے تھے، جنہیں جنگی مقاصد کے لیے مسلح کیا گیا۔ یہ تمام جدید ڈرونز مل کے پاکستان کی فضائی دفاعی حکمت عملی کو ایک نئی جہت دے رہے ہیں، جہاں ہر مشن تیز ہو چکا ہے، ہر مشن خاموشی سے سر انجام دیا جا رہا ہے، اور دشمن کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ 2024 میں جو آئیڈیاز کی نمائش تھی، اس میں جدید ہائیبرڈ ہیگز کاپٹر ڈرون شامل کیے گئے تھے، جنہیں ہائیبرڈ ہیگزا کاپٹر ڈرون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کی طرح سیدھا فضا میں بلند ہوتا ہے، یعنی اس کو پرواز اس طرح نہیں کرنی پڑتی، یہ اڑتا ہے اور سیدھا فضا میں بلند ہے، جو اسے دشوار گزار علاقوں میں بآسانی لے جا سکتا ہے۔ اس میں 180x زوم کیمرہ نصب ہے، انتہائی دور سے واضح نگرانی فراہم کرے گا۔ اس کا فلائٹ ٹائم 5 گھنٹے تک ہے، بیٹری سے چلنے والے عام سرویلنس ڈرونز کے مقابلے میں بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے اسلحہ ڈیزائنرز کے مطابق 3 اقسام کے ڈرونز پہ کام اس وقت ہو رہا ہے، جن میں سرویلنس ڈرون ہے، حملہ آور ڈرون ہے، کیمیکازی ڈرون ہے۔ سرویلنس ڈرون عام طور پہ بیٹری سے چلتے ہیں، جن کی پرواز کا وقت محدود ہوتا ہے۔ ہائیبرڈ جو کاپٹر ڈرون ہیں، ان کی صلاحیت کو بڑھا کے 4 سے 5 گھنٹے کر دیا گیا، اسے مسلسل اور طویل عرصے تک دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے قابل بنایا گیا۔ اور ان میں خاص فیچر وہ جس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں، اسے ایک خاص زبان میں تھرمل امیج کیمرہ بھی کہتے ہیں، جو دشمن کے جسم کے درجہ حرارت کا پتہ لگا کر اسے شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی جاندار چیز موجود ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس وقت ایکٹیو ہے، یعنی کوئی گاڑی ہوگی، کوئی مشینری ہوگی، وہ ایکٹیو ہے، اس کی ہیٹ جو نکل رہی ہے یہ وہاں کا پتہ لگا لے گا۔ رات کے وقت یہ کم روشنی والے علاقوں میں مشنز کے دوران انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہائیبرڈ ہیگزا کاپٹر ڈرون پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک بڑا اضافہ ہے، اور پاکستان نے جدید جنگی حکمت عملی میں ایک اور اہم پیش رفت یہ کی ہے کیمیکازی ڈرونز کی، جنہیں خودکش ڈرونز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرونز جو ہیں یہ فرنٹ لائن سے کئی کلومیٹر دور تک اڑائے جا سکتے ہیں، فضائی حدود میں دشمن کے ہدف کے انتظار میں رہتے ہیں۔
जैसे ही कोई मखसूस हदफ की शनाख्त करते हैं, ये ड्रोन बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, बराह रास्त उससे टकरा के उसे तबाह कर देते हैं। 2024 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने जब इनको मुतारिफ करवाया था, जो हदफ को निशाना बनाने के लिए छोटे रॉकेट्स के साथ लैस किए जा सकते थे, तो इन ड्रोन्स की खास बात यह थी कि ये जैमर से भी मुतासर नहीं होते और फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए काम करते हुए अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। छोटे मगर मोहली के ड्रोन्स जदीद जंगी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, तो इससे दुनिया वरता हैरत के अंदर मुब्तला हुई थी। इन ड्रोन्स को मजीद जदीद बनाया गया है, जिसमें वॉरटेक एरोस्पेस मुतारिफ करवा के टैंक बस्टर टेक्नोलॉजी इसके अंदर रखी गई है। 2 किलोग्राम असलहा लेके जा सकते हैं, 1500 मीटर की बुलंदी तक परवाज कर सकते हैं, 20 किलोमीटर की रेंज हासिल कर सकते हैं। लाइव फीड कैमरा इनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसने मुस्तकबिल की जंगों में दुश्मन के टैंक्स, कलाबंद ठिकानों और दीगर हसास तंसीबात को निशाना बनाने में भी अहम किरदार अदा करने की ठानी हुई है। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो पाकिस्तान का जो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, NRTC का काउंटर IED ड्रोन जो है, जो बम या बारूदी सुरंग को नकारा बनाने की सलाहियत रखता है, वो भी 25 मीटर के फासले से IED को निशाना बना सकता है। यानी वो खुद करीब नहीं जाएगा, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, 25 मीटर की दूरी से उसको टारगेट बनाएगा। बारूदी सुरंगी और बम जो है उनको हटाना आसान हो जाएगा। NRTC ने हमलावर राइफल बरदार ड्रोन भी मुतारिफ करवाए हैं, जो 2 मार्टर रखने की सलाहियत रखते हैं और AI से कंट्रोल होते हैं। ये ड्रोन 45 मिनट तक परवाज कर सकता है, जंगी हालात में इंतहाई मुअस्सर होता है। जहाँ पे पाकिस्तान ने ड्रोन्स ताकत को बढ़ाया, वहीं इनकी तोड़ की भी कोशिशें की। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने ड्रोन्स जैमर भी बनाए हैं, जिनकी मदद से कमर्शियल और मिलिट्री ड्रोन्स के खतरात का मुकाबला किया जा सकता है। और फिर NRTC का डिटेक्ट एंड डिफीट टावर एंटी ड्रोन सिस्टम 10 किलोमीटर की रेंज फराहम करता है, 360 डिग्री ड्रोन्स का सुराग लगा सकता है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया की इस बढ़ती हुई ड्रोन सलाहियतों पे साउथ एशियन वॉइसेस की जानिब से ये मजमून लिखा गया था, जिसमें पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ड्रोन्स और रवायती फ़ज़ाई कुव्वत के इश्तराक से भारत के जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 और पृथ्वी को मौसर तरीके से टारगेट करके उसके दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने की बातें हुई थीं। और दिफाई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया की 4थी या 5वीं बड़ी ड्रोन ताकत के तौर पर शुमार किया जा सकता है, जिसके पास इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन्स मौजूद हैं, तो इसे मुस्तकबिल की जंगों में अहम दिफाई कुव्वत बना रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।